سال ہے جبکہ صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش ہوا تھا، تو اس کے متعلق جو نوٹس ہیں میں وہ پڑھ رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرہ کے لیے روانگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ ذی القعدہ 6 ہجری میں 1400 ایک روایت کے مطابق 1500 صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کا احرام باندھا اور مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ نے کفار مکہ کے منصوبوں اور ارادوں سے مسلمانوں کو واقف کروانے کے لیے قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص کو مکہ مکرمہ بھیجا۔ اس قاصد کے ذریعے آئی کہ کفار نے اپنے تمام قبیلوں کو جمع کر کے ایک لشکر تیار کیا ہے تاکہ مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے اور عمرہ کرنے سے روک دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ مقام میں قیام کرنے کا فیصلہ فرمایا اور قریش کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، جنگ مقصود نہیں، ہم احرام کی حالت میں ہیں۔ سفیر سے گفتگو کے بعد ایک سمجھدار سردار عروہ بن مسعود ثقفی نے، جو اب تک مشرف و اسلام نہیں ہوئے تھے، قریش سے کہا کہ تم اگر مجھ پر اعتماد کرتے ہو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے گفتگو کرتا ہوں۔ کفار مکہ نے اطمینان کا اظہار کیا۔ قریش کے سامنے عروہ بن مسعود کی تقریر۔ عروہ بن مسعود ثقفی حدیبیہ میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے اور قریش کا پیغام سنائے۔ عروہ نے مسلمانوں کے ماحول اور بارگاہ نبوی میں صحابہ کرام کا ادب دیکھ کر مسلمانوں میں زبردست خوش و خروش، عظیم ہمت اور بلند حوصلہ محسوس کیا۔ مکہ واپس ہو کر قریش سے اس طرح اپنا تاثر پیش کیا: لوگوں، خدا کی قسم، میں نے بادشاہوں کا دربار دیکھا، قیصر و کسریٰ کی آن بان دیکھی، نجاشی بادشاہ کا روب و دبدبہ دیکھا، مگر خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کو اس کی ایسی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب ان کی تعظیم اور ادب کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ناک صاف کرتے ہیں تو صحابی ان کے صحابہ میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ میں گرتا ہے اور اپنے چہرے اور جسم پر ملتے اور برکت حاصل کرتے ہیں۔ اگر وہ کوئی حکم فرماتے ہیں تو وہ حضرات حکم کی تعمیل میں سبقت کرتے ہیں۔ جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے اصحاب ان کے وضو کا استعمال کیا ہوا پانی حاصل کرنے کے لیے اس طرح مچلتے ہیں گویا لڑائی کی نوبت آ جائے گی۔ جب وہ گفتگو فرماتے ہیں تو تمام اصحاب اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں۔ ان کے دلوں میں آپ کی ایسی عظمت و ہیبت، عزت و تقدس ہے کہ کوئی شخص ان کی جانب آنکھ بھر کر نہیں دیکھتا۔ آپ نے جو صلح کی تجویز رکھی ہے اس کو قبول کر لیں۔ بیعت رضوان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے پاس ایک سفیر بھیجا۔ قریش نے ان پر حملہ کیا اور سفیر حکمت عملی کر کے ان کے درمیان سے نکل گئے۔ پھر قریش نے جنگ کے لیے ایک دستہ بھیجا۔ صحابہ کرام نے اس پر غلبہ پا کر پکڑ لیا، تاہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستے کو رہا کر دیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بطور سفیر مکہ مکرمہ روانہ فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قبیلے والے مکہ مکرمہ میں موجود تھے اور آپ اپنی غنا کی وجہ سے وہ نیز قبیلے والوں کی حمایت کی باعث قریش کے نگاہوں میں معزز تھے۔ کفار نے آپ سے کہا کہ آپ طواف کر لیں اور عمرہ ادا کر لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کروں گا۔ تب کفار نے آپ کو روک لیا اور مسلمانوں میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ کفار نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جان نثاری کی بیعت لی، پھر اپنے داہنے دست مبارک کو بائیں دست مبارک پر رکھ کر فرمایا: اے اللہ، یہ ہاتھ عثمان کی جانب سے ہے اور یہ ان کی طرف سے بیعت ہے، کیونکہ وہ تیرے اور تیرے رسول کی فرما برداری میں ہے۔ یہاں یہ شبہ کیا جاتا ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوشیدہ چیزوں کا علم ہوتا تو آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی جھوٹی خبر پہنچنے کے بعد صحابہ کرام سے بیعت نہ لیتے۔ اس شبے کا جواب یہ ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی عطا سے غیب کا علم نہ ہوتا تو آپ حضرت عثمان کی جانب سے بھی بیعت نہ لیتے، کیونکہ جن کی شہادت ہو چکی ان کی جانب سے بیعت نہیں لی جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جانب سے بیعت لی، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بابت حقیقی صورتحال سے بخوبی واقف و باخبر تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی عطا سے یہ بھی جانتے تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت پر بعض نادان بددیانتی کا الزام لگائیں گے۔
آپ نے اس حدیبیہ کے عظیم موقع پر انہیں اپنا سفیر بنا کر روانہ فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سفیر بنانا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی صداقت اور دیانت کو بتاتا ہے۔ آپ کو اسلامی نمائندہ بنانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی دیانت پر کامل بھروسہ اور آپ کی ذات پر مکمل اعتماد تھا۔ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نازک وقت میں اتنا اعتماد ہو، ان پر بد دیانتی کا الزام لگانا کسی صاحب ایمان کو زیب نہیں دیتا۔ وہ نیز اس بات کا مقصد یہ بھی تھا کہ دنیا پر یہ حقیقت آشکار ہو جائے کہ مسلمان بے سر و سامانی میں اپنے دین و عقیدے پر استقامت کا پیکر بن کر اپنی جان و مال کی قربانی دینے سے کبھی گریز نہیں کریں گے۔ اس بیت سے متعلق اللہ تعالیٰ نے رضا و خوشنودی کا اظہار کیا، اس لیے اس کو بیت رضوان کہتے ہیں۔ اس بیت سے مسلمانوں میں فدائیت اور جانثاری کا جذبہ دوبالا ہو گیا اور کفار کی ہمت پست ہو گئی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ ترجمہ، بے شک جو لوگ آپ کے دست اقدس پر بیعت کرتے ہیں، بلا شبہ وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور مزید ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا مومنین سے جبکہ وہ درخت کے نیچے آپ کے وسط کرم پر بیعت کر رہے تھے۔ صلح حدیبیہ یا فتح مبین۔ مشرکین کی جانب سے یکے بعد دیگرے 2-3 آدمی آئے اور انہوں نے گفتگو کی لیکن بات نہ بنی۔ پھر سہیل ابن عمرو نامی ایک شخص آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تمہارا معاملہ سہل یعنی آسان ہوگا۔ سہیل نے حاضر ہو کر کہا، ہم اور آپ ایک معاہدہ کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو منظور فرما لیا۔ صلح کے شرائط سے متعلق تفصیل سے گفتگو ہوتی رہی اور چند شرائط پر اتفاق ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صلح نامہ لکھا، یہ وہ شرائط ہیں جن پر قریش کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی۔ اس پر سہیل نے بھڑک کر کہا، خدا کی قسم اگر ہمیں یقین ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو نہ آپ کو بیت اللہ سے روکتے نہ آپ کے ساتھ جنگ کرتے، لہٰذا محمد ابن عبداللہ لکھوایا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد رسول اللہ بھی ہوں اور محمد ابن عبداللہ بھی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا، یہ لفظ رسول اللہ کے بجائے ابن عبداللہ لکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بارگاہ نبوی میں انتہائی اطاعت گزار اور فرما بردار ہونے کے ساتھ ساتھ حد درجے باادب ہیں۔ کمال ادب و تعظیم کی وجہ سے لفظ رسول اللہ کو مٹانے کی جرات نہ کر سکے۔ اپنے آپ کو حکم کی تعمیل سے عاجز پا کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ نہیں ہوں جو اس کو مٹا سکو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کمال ادب کو قبولیت عطا فرما کر بنفس نفیس اپنے دست مبارک سے اس لفظ کو مٹایا۔ پھر محمد ابن عبداللہ کے الفاظ لکھے گئے۔ صلح نامہ میں مذکورہ شرائط یہ تھیں: پہلی شرط، مسلمانوں اور کفار کے درمیان 10 سال تک لڑائی موقوف رہے گی۔ دوسری، مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے، آئندہ سال آ سکیں گے لیکن 3 دن سے زیادہ قیام نہیں کر سکتے۔ تیسری، تلوار کے سوا کوئی اور ہتھیار نہ لائیں اور تلوار نیام کے اندر رکھیں۔ چوتھی شرط، مکہ مکرمہ میں جو مسلمان پہلے سے مقیم ہیں ان میں سے کسی کو ساتھ نہ لے جائیں اور مسلمانوں میں سے کوئی مکے میں قیام کرنا چاہے تو اسے نہ روکیں۔ پانچویں شرط، کافروں یا مسلمانوں میں سے کوئی مدینہ طیبہ جائے تو واپس کروایا جائے گا، لیکن کوئی مسلمان مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ چلے جائے تو واپس نہیں کیا جائے گا۔ چھٹی شرط، عرب کے قبیلوں کو اختیار رہے گا کہ وہ فریقین میں سے جس کے چاہے حلیف اور دوست بن جائیں اور جس کے ساتھ چاہے معاہدہ کر لیں۔ یہ صلح بظاہر مغلوبانہ صلح معلوم ہو رہی تھی لیکن فی الواقع یہ فتح مبین تھی۔ قرآن کریم نے اس کو فتح مبین قرار دیا، وحی الہی کا نزول ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ ترجمہ، ہم نے آپ کی خاطر روشن فتح عطا کی۔
اس کی وجہ سے کفار معاشرتی اعتبار سے مسلمانوں کے قریب ہوئے، انہیں صحابہ کرام کے رہن سہن، گفتگو اور کردار دیکھنے کا موقع ملا۔ یہ صلح کیا تھی؟ دراصل مسلمانوں کی فتوحات کا پیش خیمہ اور مقدمہ تھی۔ وعدہ وفا کرنے کی عظیم مثال۔ صلح حدیبیہ کے بعد ابو بصیر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے۔ کفار نے 2 آدمیوں کو اس پیغام کے ساتھ روانہ کیا کہ ان کو واپس کروایا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ واپس جانے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا، ہم نے ان سے معاہدہ کیا ہے اور ہمارے دین میں عہد شکنی نہیں ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ مجھے کفر پر مجبور کریں گے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری رہائی کا کوئی سبب پیدا کر دے گا۔ آخر کار وہ معاہدے کی شرط کے مطابق قریش کے دونوں آدمیوں کے سپرد کر دیے گئے۔ ایسے موقع پر حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ کی کفار کو سپردگی افائے عہد کی ایک عظیم مثال ہے اور ہر معاہدے کرنے والے کے لیے لائق تقلید ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارکہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو کفار کی قید سے رہائی کا موقع عطا فرمایا اور انہوں نے مقام سیف البحر میں قیام کیا اور وہیں وصال فرمایا۔ بادشاہوں کے نام مبارک خطوط۔ صلح سے پہلے کفار اسلام کی اشاعت میں ہر وقت طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو اطمینان کے ساتھ اسلام کی دعوت دینے کا موقع ملا اور قریش کی جانب سے کسی رکاوٹ کا اندیشہ نہ رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دینے اور پیغام حق پہنچانے کے لیے چند صحابہ کرام کا انتخاب فرمایا اور عرب کے رئیسوں اور ان کے متصل سلطنتوں حبشہ، روم، ایران اور مصر کے سلاطین کو خطوط مبارک بھیجے۔ قیصر روم کے نام خطوط۔ قیصر روم ہرقل کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پہنچا تو اس نے حکم دیا کہ قریش کا کوئی شخص ملے تو دربار میں حاضر کیا جائے۔ اتفاق سے ابو سفیان، جو ابھی تک مشرف و اسلام نہ ہوئے تھے، ان کو اور عرب کے کچھ تاجر تجارت کی غرض سے آئے ہوئے تھے، انہیں دربار میں لایا گیا۔ ہرقل بڑے شان و شوکت کے ساتھ تخت شاہی پر بیٹھا اور تخت کے اطراف دربار کے معزز لوگ، امراء، احبار اور بطارقہ کھڑے ہو گئے۔ ہرقل نے ترجمان کو بلایا اور گفتگو شروع کی۔ گفتگو کچھ اس طرح رہی۔ سب سے پہلے تاجروں کی جماعت سے سوال کیا کہ جو صاحب نبوت کا اعلان کیے ہیں تم میں سے ان کا قریبی رشتہ دار کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میں ہوں۔ ہرقل نے ابو سفیان کو آگے آنے اور دوسرے عرب تاجروں کو ان کے پیچھے کھڑے رہنے کا حکم دیا اور ان سے کہا کہ اگر یہ غلط بتانی سے کام لے تو تم لوگ وضاحت کرنا اور سچ بات کہہ دینا۔ ہرقل نے ابو سفیان سے چند سوالات کیے۔ پوچھا، جو صاحب نے نبوت کا اعلان کیا ہے ان کا نسب کیا ہے؟ کہا، ان کا نسب شریف و اعلیٰ ہے۔ پوچھا، کیا اس خاندان میں ان سے پہلے کسی نے ایسی بات کہی یعنی نبوت کا دعویٰ کیا؟ کہا، نہیں۔ پوچھا، ان کے دین میں داخل ہونے والے کمزور لوگ ہیں یا اثر و رسوخ رکھنے والے؟ کہا، کمزور غریب لوگ ہیں۔ پوچھا، ان کی پیروی کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ کہا، ان کی پیروکاروں کی تعداد میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ پوچھا، کیا نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے تم نے کبھی ان پر جھوٹ کی تہمت لگائی؟ کہا، نہیں۔ کیا انہوں نے کبھی دھوکہ دیا، عہد شکنی یا وعدہ خلافی کی؟ ابھی تک تو نہیں۔ ان دنوں ہمارے اور ان کے درمیان صلح ہوئی ہے، نہیں معلوم آگے کیا معاملہ ہوتا ہے۔ پوچھا، کیا تم لوگوں نے ان سے جنگ کی؟ کہا، ہاں۔ پوچھا، جنگ کا نتیجہ کیا ہوا؟ کہا، جنگ ہمارے اور ان کے درمیان ڈھول کی طرح رہی، کبھی ہم ان سے لیتے کبھی وہ ہم سے لیتے۔ پوچھا، وہ تمہیں کن چیزوں کا حکم دیتے ہیں؟ کہا، وہ کہتے ہیں ایک خدا کی عبادت کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ بناؤ، نماز پڑھو، سچ بات کہو، عفوت پاک دامنی اختیار کرو اور قرابت داروں سے اچھا برتاؤ کرو۔ پھر ہرقل نے تمام سوالات و جوابات پر تبصرہ کیا اور آخر میں کہا، تم نے جو کچھ کہا اگر صحیح ہے تو عنقریب وہ میری اس مملکت کے بھی مالک ہو جائیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ ایک آخری نبی تشریف لانے والے ہیں، مگر میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے۔ اگر میں ان کے پاس پہنچ سکتا تو ان کے قدم مبارک ہوتا۔
ہرقل نے اس مکالمے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنا اور اہل روم کو خطاب کر کے کہا، اے رومیو، اگر تم فلاح و کامیابی چاہتے ہو اور ملک و سلطنت کی بقا چاہتے ہو تو اس نبی کے دست مبارک پر بیعت کر لو۔ یہ سنتے ہی سارے درباری ناراضگی اور نفرت کا اظہار کرنے لگے۔ ہرقل نے درباریوں کی نفرت کو دیکھا اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا، تو پھر اس نے کہا، میں نے ابھی تم سے جو کہا اس کا مقصد یہ تھا کہ میں تمہارے دین میں تمہاری شدت کو آزماؤں، اور میں نے دیکھ لیا کہ تم اپنے دین میں بہت مضبوط و متسلط ہو۔ ابو سفیان نے سخت دشمنی کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا اظہار کیا اور ان کے لیے اس اقرار اور اعتراف کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ ہرقل تورات و انجیل کا ماہر عالم تھا اور علم نجوم سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و حقانیت کی تصدیق کی، لیکن سلطنت کی حرص میں ایمان سے محروم رہا۔ البتہ ہرقل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی تعظیم کی، جس کی وجہ سے اس کی بادشاہت ایک مدت تک سلامت رہی۔ جی، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔